پانی پت ہندوستان کی ریاست ہریانہ کا ایک شہر ہے جو دلی سے 60 میل دور شمال میں واقع ہے۔ یہ علاقہ 2 لڑائیوں کے لیے مشہور ہے جو وہاں لڑی گئی تھی۔ پہلی لڑائی 21 اپریل 1526 کو اکبر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی، جو مغلیہ سلطنت کے آغاز کی علامت تھی۔ دوسری جنگ پانی پت کی تھی جو 5 نومبر 1526 کو اکبر اور ہیمو کی افواج کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں اکبر کے جرنیلوں بیرام خان اور خان زمان کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد تخت کی لڑائی شروع ہوئی، جس نے افراتفری اور انتشار پیدا کیا۔ کچھ ریاستیں مرکز سے الگ ہو کر آزاد ہوئیں، جیسے دکن، بنگال اور سندھ۔ مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی اور ہر قسم کے حملوں اور سازشوں کے لیے کھلی تھی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی فرانسیسی اور پرتگالیوں کی طرح غیر ملکی افواج بھی سکھوں اور مراٹھوں کے علاوہ اپنی مضبوط گرفت قائم کر رہی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ایران کے نادر شاہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہندوستان پر حملہ کر کے دلی پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مراٹھا ایک منظم گوریلا فورس کے ذریعے طاقت حاصل کر رہے تھے۔ ان کے جنرل رگھوناتھ راؤ نے آگرہ، سرہند اور لاہور کے ساتھ اس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ دلی کی طرف کوچ کیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ دور دراز کے کچھ مسلم حکمرانوں نے بھی ان کی حمایت کی۔ وہ خطہ جہاں مراٹھوں کی حکومت تھی مغلوں کی بالادستی تھی، اور ان علاقوں کا انتظام بالاجی کو دے دیا گیا، جسے بعد میں ان کے بیٹے باجی راؤ اول نے پشاور میں جنگ دی تھی، جہاں اس کا مقصد ہندوستان میں مسلم اقتدار کو ختم کرنا تھا۔ ان کی افواج کو اودھ کے نواب وزیر نے بنگش کے خلاف مدد فراہم کی۔ مراٹھوں نے پنجاب پر بھی حملہ کیا اور احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور کو بھگا دیا۔ یہ خبر سن کر احمد شاہ ابدالی فوراً اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے روانہ ہوا۔ بدلے میں مراٹھوں کی فوج کا کمانڈر بغیر لڑائی کے پونا کی طرف بھاگا۔ اسی وقت جے پور اور مارواڑا کے ہندو راجپوت حکمرانوں نے بھی مراٹھوں کے خلاف اڈبل کی مدد طلب کی، جنہوں نے بالاجی کے کزن کے ذریعے 3 لاکھ کی فوج جمع کی۔ ان کے ساتھ بالاجی کا بیٹا بسواس راؤ بھی تھا۔ اس مشن کا مقصد مغلوں کو شکست دینا اور بسواس راؤ کو ہندوستان کا بادشاہ قرار دینا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو روکنا اور افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کرنا تھا۔ اسی دوران مراٹھوں نے لال قلعہ اور دلی پر قبضہ کر لیا۔ 40,000 افغان سپاہیوں کے حملے میں مراٹھوں کے 2 لاکھ پیادہ سپاہیوں اور افغانستان کے 26,000 کے مقابلے میں 1 لاکھ کے گھڑ سوار دستے شامل تھے۔ جنوبی ہند سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان جنرل ابراہیم خان گردی بھی مراٹھوں کے ساتھ تھے۔ اس کی فوج گھڑ سوار اور پیادہ پر مشتمل تھی۔ مراٹھوں کی جیت کی صورت میں ان سے گورنری کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مخالف فوجوں نے پانی پت کی طرف کوچ کیا۔ ابدالی نے جمنا کو عبور کیا اور فوجیں مراٹھوں اور دلی کے درمیان رکھ دیں۔ اس کی افواج نے رات کے وقت دشمن کو حملہ کرنے سے روکنے کے لیے پوزیشن کے گرد ایک خندق کھودی۔ یہ خندق 20 گز چوڑی اور 12 فٹ گہری تھی۔ اسی طرح باہو نے پانی پت پر قبضہ کیا اور قصبے کے چاروں طرف ایک قلعہ اور کھائی تعمیر کی۔ احمد شاہ ابدالی نے جاسوسوں کے نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے ایک اعلیٰ حکمت عملی کا استعمال کیا اور اپنی افواج کے باوجود ناکہ بندی قائم کر کے مہر ٹاس کی فوج کی سپلائی کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابدالی نے اپنی فوج کو دائیں، درمیان اور بائیں کی تشکیل میں تعینات کیا، لیکن عقب میں ریزرو رکھے ہوئے تھے۔ اہم مراٹھا حملہ بائیں جانب سے ابراہیم گردی اور باؤ کی قیادت میں ہوا۔ یہ جنگ 14 جنوری 1761 کو شروع ہوئی اور پورا دن جاری رہی۔ 6,000 غلاموں پر مشتمل ابدالی کے ذخائر نے مراٹھوں کی فوج کو شکست دینے کے لیے مرکز کے ساتھ ساتھ بائیں اور دائیں جانب سے حملہ کیا۔ بسواس راؤ کا جوابی حملہ ناکام ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے جنگ میں 8,000 دورانیوں کا ایک اور ذخیرہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں باؤ بھی مارا گیا۔ مراٹھوں کی فوجیں بھاگ گئیں اور ابدالیوں کے گھڑ سواروں نے پیچھا کرتے ہوئے ان میں سے بیشتر کو مار ڈالا۔ یہ ابدالی کی مکمل فتح تھی، کیونکہ مراٹھا کی فوج مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ ابراہیم گردی کو جیل لے جا کر پھانسی دے دی گئی۔ اس تباہی کی خبر نے باجی راؤ کی جان لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ مراٹھوں کی لاشیں 20 سے 30 میل کے علاقے میں بکھری پڑی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق ابدالی افواج کے ہاتھوں مہاکاوی جنگ میں 2 لاکھ مراٹھا مارے گئے تھے۔ بھارت نے پانی پت کی تیسری جنگ پر ایک فلم بنائی جس میں احمد شاہ ابدالی کو وحشی بادشاہ کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ بی جے پی RSS کی طرف سے مسلم تاریخ کو دوبارہ لکھنے میں حقیقی تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ مراٹھوں کی نمائندگی ہندوستانیوں کے طور پر کی گئی اور ابدالی نے افغانستان اور پاکستان کی نمائندگی کی۔
دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نے کم فاصلے تک مار کرنے والے اپنے سپر سونک اور ٹیکٹیکل میزائل کا نام احمد شاہ ابدالی کے نام پر ابدالی رکھا ہے۔ ابدالی درانی خاندان کا بانی تھا جس نے 5 بار ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کی مہاکاوی جنگ کے دوران مراٹھوں کی طاقت کو کچل دیا۔ پانی پت کی جنگ اس وقت مشکل حالات میں لڑی گئی جب ہندوستان کے مسلمان ہندوستان پر کنٹرول کھو چکے تھے۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور ان کی قیادت مضبوط عقیدے کے حامل کمانڈروں اور رہنماؤں کے ذریعے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔